السلام علیکم پیارے ریڈرس، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مسکرا رہی ہیں ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اچھا لگے لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں سکون دل کے ایپیسوڈ نمبر 15۔ باس آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، ہمیں نکلنا ہوگا، سالار نے بیرٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ سلام نے ایک نظر اس ہاتھ پر ڈالی اور سر ہلایا اور باہر جانے کے لیے نکلا۔ کدھر جا رہے ہو؟ فرحان سائی نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ وہ موری جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ سائم نے کہا تو فرحان نے سر ہلایا۔ میری طرف سے پوچھنا آنٹی کو، فرحان نے کہا تو سر ہلا گیا۔ ارسل نے اس کو دیکھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ اسپاٹ تھا۔ ارسل کو ایک پل لگا یہ سمجھنے میں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بچپن کی دوستی کا کچھ تو فائدہ تھا۔ خان بابا ہمیں اس وقت نکلنا ہوگا، آپ لوگ خود آ جاؤ گے یا ساتھ چلنا ہے؟ سائم کے پوچھنے پر ارشد خان نے ٹائم دیکھا، پھر ان کو حیرت سے دیکھا۔ لالا مجھے تو گھر چھوڑ دینا۔ زینب پاس آتی بولی چلو پھر آپ سب بھی آ جاؤ۔ فواد نے کہا تو حرین نے سر ہلایا۔ اتنی جلدی جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دعا نے کہا تو مسکرائیں۔ ایکچولی لالا لوگ کو کام ہے تو ہم بھی ساتھ ہی نکل رہے ہیں، سفر بہت لمبا ہے، آپ لوگ تو جانتی ہیں۔ حرین نے کہا تو سب سر ہلا گئے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ بھابی جی، حرین نے مسکرا کر مہک کے گال کھینچے تو مسکراتی سر جھکا گئی۔ سائم نے باہر جانے کے لیے قدم نکالا تو سامنے سے آتے حمزہ حیدر کو دیکھ کر ٹھک کر رکا۔ حمزہ نے اس کی مسکراتی نظروں سے دیکھا اور اندر داخل ہوا۔ سائم نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سالار نے کہا تو سائم نے سرد نظر سے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ اب چلیں کیا؟ وجدان جمائی لیتا بولا۔ سائم نے اس کو خاموش نظر سے اس کو دیکھا اور فٹاک سے گاڑی میں بیٹھا۔ وجدان کندھے جھکا کر اس کا انداز دیکھا۔ ارے بیٹا اتنی لیٹ آئے ہو؟ مسز شاہ نے مسکرا کر حمزہ سے پوچھا۔ جی آنٹی بس کار خراب ہو گئی تھی، منہ مسکرا کر بولا اور نظریں اس کو تلاش کرنے لگیں۔ تم کیسی ہو؟ مسز سلمان نے پوچھا تو وہ دونوں باتوں میں مشغول آگے چلی گئی۔ حمزہ نے مہک کو تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ ایک کونے میں کھڑی تھی جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھا۔ نو نو نو، سائم بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ فواد نے پوچھا تو سائم نے 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا رب کیا۔ فواد نے بنا کچھ پوچھے سگریٹ اس کو تھمائی۔ سائم نے مشکور نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، پھر یہ کیسے ممکن نہیں تھا کہ سائم کو طلب اور فواد کو پتہ نہ چلے۔ فواد نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر موجود خراٹے لیتے وجدان کو دیکھا۔ سالار دوسری گاڑی میں سب کو لے کر جا رہا تھا۔ فواد ٹائم بہت کم ہے، اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، سائم نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ اب تو پھر ایک ہی حل بچتا ہے، فواد نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ فارمولا نمبر 9۔ فواد کے کہنے پر سائم کے چہرے پر سائڈ اسمائل ہے۔ اگلے ہی پل گاڑی ایک جنگل سے گزر رہی تھی۔ ویسے آج بھابھی کیسی لگ رہی تھی؟ فواد نے اس کا مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے بات شروع کی۔ حق میرا دل کر رہا ہے اسے آج ہی اپنی دسترس میں لے لوں، اور میں لے بھی لیتا اگر اس کے گھر والوں کا مسئلہ نہ ہوتا، سائم نے مسکرا کر کہا۔ ہاں پھر جہاں نظر آتے وہیں آپ کو جوتے جو اتنے زیادہ سسر ہیں نا، انہوں نے پھینٹی لگا دینی تھی آپ کے، وجدان نے کہا تو فواد اور سائم نے پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ تم سوئے ہوئے تھے نا؟ فواد نے کہا تو ایک پل کے لیے نیند سے سرخ آنکھیں ان کے چہرے پر گاڑ گیا۔ جب اتنی اونچی آواز میں تو میں کروں گی تو کسی کی بھی نیند ٹوٹ سکتی ہے، وجدان لاپرواہی سے بولا۔ خبیث، فواد پر بڑھا کر ہے تو وجدان کے لبوں مسکراہٹ ہے۔ ہے باربی، حمزہ نے مہک کو پکارا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ بلیک ڈریس میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی، شہد رنگ آنکھوں میں خوشی تھی۔ اگلے ہی پل مہک اس کے چہرے سے نظر ہٹا گئی۔ باربی مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، مجھے تم سے پہلے بھی محبت تھی لیکن اب شدید عشق ہے، حمزہ نے کہا تو مہک نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ بنا سوچے سمجھے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ I really love you. Your name is written on my heart Barbie. Without you there is no life with you feel I would. I love you so much Barbie. Will you marry me? Without you I feel so lost with you. I am so me. You are and always be an important part of my life Barbie. اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ مہک کی آنکھیں نم ہوئی، اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں تڑپ واضح تھی۔ اس کے لفظ مہک کے دل پر لگے۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کی پہلی محبت تھا، اور پہلی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ مہک نے ہونٹ بھیجے اور وہاں سے جانے لگی۔ ایسے میرے دل کے ٹکڑے نہ کرو باربی، میں تمہیں چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، تمہاری وجہ سے میں خود کو بدل رہا ہوں، یقین کرو میں نے ایک ایک سے معافی مانگ لوں گا، جو آپ کہو گی میں کروں گا، لیکن انکار مت کرنا۔ مہک نے آنسو اندر
آنسو کو اپنے ہاتھوں سے روکا۔ فواد تم پچھلی سائڈ رہو گے، میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ چھوٹے خان تم یہیں رکو گے، میں اندر جا رہا ہوں۔ میرے اشارے کرتے ہی تم دونوں اندر آ جانا، اور دھیان سے، یہاں وائرز ہیں اور لیزر لائٹ بھی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ میں اندر جا کر پوزیشن سنبھال لوں گا، اور ایک اور بات، سرار خان جیسے ہی ہے اس کو سمجھا دینا، سائم نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سائم نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ ونک کی اور 2 انگلیوں سے فلائنگ کس کی، آسمان کی طرف اچھالی، اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ گارڈ اس کو اچھے سے جانتے، اس لیے اس کو اندر جانے سے منع نہیں کیا۔ حمزہ سائیں آپ اس وقت یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ اسما نے اس کی طرف آتے پوچھا تو مہک نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، حمزہ نے ضد سے کہا تو مہک نے گہری سانس لی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جواب دوں تو سنیں حمزہ سائیں، میری بات سائم خان سے پکی ہو چکی ہے، میں آج ہی اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی، مہک نے ضبط سے بولی۔ حمزہ کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اسما نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ کہیں بار بھی حمزہ دھاڑا، سب نے دہک کر اس کو دیکھا۔ گھٹنوں کے بل وہ بیٹھا، وہ شخص ہارا ہوا جواری تھا، اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش تک نہیں تھا جو مٹی لگ جانے کی وجہ سے خراب ہو رہے تھے۔ مسز سلمان کا دل تڑپ کر رہ گیا، سب اس کی طرف دوڑے۔ مہک نے پلٹ کر ایک نظر اس کو دیکھا تو وہ جام ہوئی۔ حمزہ کی آنکھ میں چمکتے آنسو دیکھ کر اس میں قدموں نے ہلنے سے انکار کر دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ دوڑ کر باہر بھاگی۔ اسما دعا اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے سائم خان تم اس وقت یہاں؟ عادل پاشا اس وقت سائم کو دیکھ کر چونکا۔ جی سر، میں ایسے ہی آپ سے کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا۔ سائم نے عقابی نظریں چاروں طرف گھمائیں۔ بیٹھو سائم خان، بتاؤ کیا بات ہے؟ عادل پاشا نے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ سالار خان پہنچتے ہی فواد نے اس کو سب سمجھایا۔ ارسل شاہ نے دور سے ان سب کو دیکھا۔ تو یہاں اتنا خطرناک کیس چل رہا ہے؟ ارسل شاہ بڑبڑائے۔ اتنے میں اس کے فون رنگ ہوا۔ ڈی ایس پی کی کال۔ اس وقت ارسل نے کال اٹھائی۔ ہیلو اے سی پی ارسل شاہ ہیئر، ارسل شاہ نے کہا تو اگلی کی طرف سے کچھ کہا گیا۔ اوکے سر، میں اس جگہ پر اگلے 10 منٹ میں ہوں گا، آپ فورس بھیج دیں۔ ارسل شاہ نے ہونٹ بھیج کر کال ملے۔ ہیلو اکنان، میں لوکیشن بھیج رہا ہوں، ادھر پہنچو 20 منٹ سے پہلے پہلے، ارسل نے کہا کر کال کاٹی اور وہ فواد کی طرف بڑھا۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ ہم باہر کے لوگوں سے جو ڈیلز کر رہے ہیں وہ بہت سستے میں ہیں، ہم بالکل پرفیکٹ مال دیتے ہیں، ہمیں اس کی ڈبل قیمت وصول کرنی چاہیے۔ سائم کے کہنے پر عادل پاشا ہنسا۔ تم بہت کام کے بندے ہو سائم خان، بالکل پرفیکٹ، عادل پاشا نے کہا تو وہ ہنسا۔ شکریہ سر، لیکن آپ سے کم، میں تو اس فیلڈ میں نیو ہوں، سائم نے کہا تو مسکرایا۔ تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو سائم خان، یہ تو فقط ایک چھوٹی سی گیم ہے، مجھے چیلنجز پسند ہیں، ابھی کچھ دیر میں یہاں پولیس کا چھاپا پڑے گا۔ عادل پاشا کے چہرے پر کمینگی ہنسی تھی۔ سائم اس کے ناپاک ارادوں سے مکروہ چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ سائم اپنا لہجہ نارمل رکھ کر بولا۔ ارسل تم اس وقت یہاں؟ فواد نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارسل نے الٹا اس سے پوچھا تو سالار مختصر سب بتا گیا۔ اتنا خطرناک اس چیز میں تم لوگ جانتے ہو؟ اتنا خطرہ ہے اس چیز میں تم لوگ جانتے ہو نا؟ ارسل شاہ نے کہا تو وہ مسکرائے۔ خطروں سے کھیلنا ہی ہمارا کام ہے، وجدان خان نے مسکرا کر کہا۔ تم لوگ یہاں سے نکلو، ہمیں خبر ملی ہے کہ اگلے 20 منٹ میں یہاں فورس ہوگی اور اس پورے گھر کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ ارسل شاہ کے کہنے پر فواد کا چہرہ سرد ہوا۔ مہک کمرے میں بیٹھی، اس کی آنکھوں کے سامنے حمزہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ بیٹا، افتخار سائیں کی آواز پر مہک نے جلدی سے اٹھی۔ دادا سائیں آپ؟ جی ہاں میں، افتخار سائیں نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا میں جانتا ہوں آج جو ہوا سب سے بڑی بات وہ اپنے کیے پر نادم ہے، وہ واقعی بدل گیا، لیکن سائم خان بھی بہت اچھا ہے، دونوں تمہارے لیے آس لیے بیٹھے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کسے ہاں کروں، ایک طرف میرے خاندان کا بیٹا، دوسری طرف خاندان سے باہر کا، کوئی حمزہ کے لیے راضی ہے تو کوئی سائم خان کے لیے۔ افتخار سائیں نے کہا تو مہک سر جھکا گئی۔ دادا سائیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، مہک نے الجھن سے کہا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میرا دل کہتا ہے حمزہ سائیں سے پہلی محبت تھی، لیکن اب نہیں ہے، اب بس ایک احساس ہے، وہ مجھے کھو کر پچھتا رہے ہیں، میں ان سے نفرت کی دعوے دار، ان کی طرح دھتکار بھی نہیں پائی، مہک نے سسکی۔ افتخار سائیں اس کو سینے میں بھیجا۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے نہیں میری جان، انسان زندگی میں بہت سے ایسے امتحان آتے ہیں، اس سے بھی کڑے وقت میں آتے ہیں، ہمیں دل و دماغ دونوں سے سوچنا چاہیے۔ افتخار سائیں سے کہنے پر وہ اپنی آنکھیں کو میچی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کھونے کا ڈر ہے، دھتکارے جانے کا نہیں، مہک نے کہا تو افتخار سائیں اس کا ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک حل ہے، دونوں کو آزمانے کا، افتخار سائیں نے کہا تو اس نے ان کی طرف دیکھا۔ افتخار سائیں نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ افتخار سائیں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔
बॉस, बाहर पुलिस की रेड पड़ गई। बाहर से एक आदमी भाग कर आया और बोला। आदिल पाशा फतह से भरपूर कहकर लगाया। साइम का चेहरा सपोर्ट था। साइम खान, मैं तुम्हें बाद में राब्ता करके अपनी असल जगह बताऊंगा। अभी तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि आधे घंटे तक यहाँ मौजूद हर कंप्यूटर से डाटा डिलीट हो जाएगा। फिर चाह कर भी कोई हमारे अड्डों के बारे में नहीं जान पाएगा और इस पुलिस का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, क्योंकि अगले 1 घंटे में ये घर बूम। आदिल पाशा मखरूक कहकर लगाया। खुफिया रास्ते से बाहर निकल गया। साइम धाड़ा और कांच की टेबल को लात मारकर चकनाचूर कर दिया। इसकी सब आंखें खून छलका रही थी। पूरी पुलिस फोर्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। फवाद ने होंठ भेजे। यहाँ लेजर है, मैं यहाँ स्प्रे कर रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे अंदर जाने के लिए। सलार ने कहा तो सबने सर हिलाया। सलार स्प्रे करते ही बिजली की रफ्तार से अंदर हुआ। इसके पीछे फवाद, वजदान, अरसल और खनान के साथ 2 ऑफिसर और दाखिल हुए। इस चीज की तूने इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। आप लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। अरसल ने इनको इशारा करके कहा तो सबने सर हिलाया। वो सब जैसे ही पहुंचे, साइम को देखकर ठक कर रुके। इसकी आंखें सुर्ख थी, ब्राउन बाल बिखरे हुए थे। साइम खान, क्या हुआ? सब ठीक है? सलार भाग कर इसके पास है। नहीं है सब ठीक, ये एक चाल है। साइम धाड़ा। सबने चौंक कर इसको देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरसल ने इससे पूछा। वो आदिल पाशा ये बात पहुंचाई ताकि इस घर में तुम्हें फंसा कर वो आदिल पाशा ने ही तुम लोगों को ये बात पहुंचाई था कि इस घर में तुम लोग को फंसा कर खत्म कर दे। ये खबर फैला दे कि सब पुलिस ऑफिसर दहशतगर्द समेत खत्म हो गए। और रही बात मार की, वो सब ड्रग, सब लड़के इस कमरे में बंद हैं। सब पर बॉम्ब है जो इस कमरे के चीथड़े उड़ा देगा। कंप्यूटर में मौजूद सबसे ज़रूरी डेटा सिर्फ आधे घंटे में खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। साइम ने कहा तो सबने एक दूसरे को देखा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें सबको बाहर निकाल के इस गंदे इरादे को नाकाम करने हैं। अरसल ने कहा तो साइम ने होंठ भेजे। अरसल, तुम और सलाह इन सबको बाहर निकालो। बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करो। वो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर 8वें कमरे में है। साइम ने कहा तो वो तीनों ऊपर की तरफ भागे। साइम की वजह से इनके पास टाइम की बचत हो गई थी, वरना 1 घंटा तलाश लेने में ही गुजर जाता। फवाद, वजदान, तुम मेरे साथ इस तरफ। साइम कहकर एक बंद कमरे की तरफ दौड़ा। वजदान, 5 मिनट से पहले इस कोड को क्रैक करो। साइम ने इसी सीक्रेट रूम के सामने वजदान खड़ा किया तो सर हिला गया। आज तुम्हें सबसे मुश्किल टास्क मिला है, मुझे मायूस मत करना। साइम ने वजदान को कहा तो इसने होंठ भेजे और हाथों की 2 उंगलियों से अपनी आंख की तरफ इशारा किया और फिर वही 2 उंगलियां दरवाजे की तरफ, मतलब देखते रहो। फवाद इसका मुक्का दिखाया। वजदान मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहाँ कोड अजीब टाइम का था। साइम ने घड़ी की तरफ देखा। 4 मिनट 20 सेकंड। वजदान। साइम की आवाज़ गई तो वजदान बजमदा हुआ। लाला, मुझे फोकस करने दे, अपनी बेसरी आवाज़ बंद करें। वजदान झुंझुला कर बोला। साइम ने इसको घूरा। फवाद ने हंसी जब्त की। खुल जा। वजदान उंगलियां तेजी लैपटॉप पर चल रही थी। 30 सेकंड। साइम की सर्द आवाज़ पर वजदान 30 सेकंड। वजदान की सर्द आवाज़ पर वजदान के माथे पर पसीना चिपका। बहन का भाई साला कुत्ता। वजदान ने लोग को कोसा। फवाद इज्जत के बावजूद मुस्कुराया और अगले 2 सेकंड में खुल गया। याहू याहू, वजदान खुशी चीखा। फवाद ने मुस्कुरा कर इसका पसीने से तर चेहरा देखा, जहाँ खुशी साफ चमक रही थी। सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? बाकी सब पुलिस फोर्स अंदर दाखिल और पूछने लगे तो अफनान ने सवालिया नजर साइम पर, इन सबको सलार के पास भेजो ताकि बॉम्ब डिफ्यूज हो तो सब बाहर निकल जाए। साइम ने कहा तो अफनान ने इन सबको समझाने लगा। साइम, फवाद वजदान के साथ रूम में दाखिल हुआ, जहाँ बहुत बड़ा कंप्यूटर का सिस्टम है। सब पर धड़ाधड़ फाइल से लीड होती। साइम ने होंठ भेजे। इसको रोको किसी तरह। साइम ने कहा तो वजदान सर हिलाता, कंप्यूटर पर हाथ चलाने लगे। कुछ नहीं हुआ। सलार, अरसल जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो 100 के करीब लड़कियां थीं, जिसमें से 3 लड़कियों में बॉम्ब फिट थे, जबकि बाकी सब रोने में मसरूफ थी। प्लीज सर, हमें बचा लें। लड़कियां पुलिस को देख और जोर जोर से रोने लगी। शी, आप लोग चुप करें, हम लोग कुछ करते हैं, अरसल ने कहा। वो सही लगा चेहरा मोड़कर खुद का चेहरा रुमाल से ढांपा। अरसल शाह, ये जो 3 लड़कियां हैं, इनको छोड़कर पहले बाकी सबको बाहर निकालो। सलार ने कहा तो अरसल ने सर हिलाया। इन सबको एहतियात से बाहर निकालो और पुलिस फोर्स थाने पहुंच जाओ, बाकी सब वहां होगा। अरसल ने कहा तो सबने सर हिलाया। सलाह, इन तीनों लड़की के पास है, लेकिन एक गलत नजर भी इनकी तरफ नहीं देखा। सलाह, इनके करीब बैठा। आप सब यहाँ पहुंची कैसे? वो बॉम्ब का जायजा लेते बोला। मेरा नाम आयशा खानम है। मैं एक
लड़के के कहने पर इससे मिलने आई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़ गया, इस लड़के ने रोते होते बताया। सलार के चेहरे पर नागवारे छाई। आप जैसे लड़की की वजह से ये हादसात होते हैं। अरसल पास आता बोला तो लड़की होंठ बेच गई। अरसल, मुझे इस बम की कुछ समझ नहीं आ रही। सलार अपने माथे पर 2 उंगलियां बजाते बोला, ये किसी गैर मुल्क का बम लगता है। अरसल ने इसका मुआयना करते बोला। तभी बाहर निकलती लड़कियों में से एक लड़की कमजोरी की वजह से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। अरसल सलार इसकी तरफ बढ़े। मैम, आर यू ओके? अरसल ने इसको आवाज दी। सलार को कुछ का महसूस हुआ। इसने झटके से सर मोड़ा तो आयशा नामी लड़की ने जल्दी से हाथ पीछे किए। सलार को महसूस हुआ कि इसके हाथ खुले हैं, लेकिन इसको किसी को ये बावर नहीं होने दी। इनको उठाकर ले जाएं। सलार ने बिना नजरें उठाए कहा तो सामने इसको शराफत को देखा, जिसने किसी भी लड़की को एक नजर नहीं देखा। सलार ने घूम कर इसकी तरफ आया और लड़की के बंधे हाथों पर एक नजर डाली। क्यों किया इसने ऐसा? क्यों? हमजा चीखा। पूरा कमरा इसने तहस नहस कर दिया था। बेटा आराम से, मिसेस सलमान ने कहा। क्यों मामा, क्यों? मैंने सबके सामने इससे माफी मांगी, इसलिए खुद बदला, लेकिन वो मुझे धुतकार के इनकार कर गई। क्यों? हमजा को दोनों हाथों अपने बाल नोचे। हैदर, संभालो खुद को, ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। सायरा तड़प कर बोली, अपने भाई की ऐसी हालत, बहुत तड़प गई थी। आप जाए ना, इसको समझाए ना, वरना खुदा की कसम मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। इस साइम खान की जान ले लूंगा। इस साइम खान की जान ले लूंगा, मैं चाहे फिर मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। हमजा जुनून से दौड़ा तो वो दोनों लड़कर एक दूसरे का हाथ थामे। ये जूस पियो पहले, फिर मेरी बात सुनो। सायरा ने इसकी तरफ जूस बढ़ाते हुए सुनो अंगारा होती आंखों। इनको देखता गटागट जूस पी गए। सायरा ने गहरी सांस ली। ये मुझे नींद क्यों आ रही है? हमजा सर झटक कर बोला और अगले ही पल धड़म से बेड पर गिरा। हमजा सलमान चीखी, मामा कुछ नहीं हुआ, मैंने नींद की गोली दी है, कुछ रिलैक्स हो जाएगा, सुबह तक। रात के 2 बज रहे हैं। सायरा ने कहा तो मिसेस सलमान ने दुख से इसको देखा। भाई बस 15 मिनट हैं, अखनाम परेशानी से बोला। साइम ने आंखें बंद की और पिछले 10 मिनट में होने वाली हर बात और इस घर में होने वाली हर हरकत याद की। हाँ, एकदम से इसके दिमाग में झकमाओ। मैं कुछ दिन पहले जब इस कमरे के बाहर गुजरा था तो मुझे इस आदिल ने बताया था कि इस कमरे में कोई सिग्नल, कोई नेटवर्क काम नहीं कर सकता। तो वजदान, तुम बाहर जाकर इसके तमाम कंप्यूटर के मिडल नंबर और सब जरूरी इंफॉर्मेशन अपने लैपटॉप पर लिख कर कनेक्ट करो, बाकी मैं बताता हूँ। सैम ने कहा तो वो इंसान लैपटॉप लेकर बाहर भागा। सब कंप्यूटर अगले 2 मिनटों में इसके अंडर में थे। वाह, जब पूरे 50 सेकंड रह जाए, तुमने F1 और इंटर का बटन प्रेस करना है, कर देना। ना 1 मिनट ऊपर, ना 1 मिनट नीचे। साइम ने कहा तो फवाद ने सर हिलाया। बेशक ये एक मुश्किल टास्क था, इनके पास ये आखिरी मौका था। वो सब मौके पर चौका मारने वालों में से थे। सामने पॉकेट से एक चिप निकाली, इस कंप्यूटर में एडजस्ट किया और तेज से उंगलियां बोर्ड पर चलाने लगा। वजदान ने मुस्कुरा कर इसको देखा। भाई, पूरा 1 मिनट बाकी है, अखनान ने कहा तो साइम ने होंठ दांतों में था। फवाद खान रेडी? साइम ने कहा तो फवाद के माथे पर पसीना जम हरी अफवादी। साइम चीखा। फवाद ने फौरन बटन प्रेस किया। वजदान ने वहीं से झांक कर देखा। स्क्रीन पर लैपटॉप मशीन सक्सेसफुल लिखा आया और धड़ाधड़ फाइल्स ओपन होने लगे। साइम ने फटामंद से भरपूर कहका लगाया। फवाद बेसाख्ता खान के गले लगा। आजा नच याहू, आजा नचले नचले मेरे नाले तो नचले। वजदान गुनगुनाते हुए घुमा। फवाद ने तासुब से इसको देखा। छोटे कान, तुम ये सब फाइल डाटा एक USB में करो। वादी, तुम इसकी मदद करो। अफनान, तुम मेरे साथ ऊपर चलो। फवाद कहकर ऊपर बढ़ा। अफनान ने इसकी पैरवी की। अरसा शाह, इन सब पर बॉम्ब हटाने की कोशिश करो, सलार ने कहा तो अरसा इसकी बात समझ गया और दोनों लड़कियों की निस्बत आयशा पर बॉम्ब बआसानी हट गया। सर, मैं जाऊँ बाहर? वो खुशी से बोली। सलार का शख्स यकीन में बदला। कोई लेडी ऑफिसर नहीं है क्या? नहीं है यहाँ क्या? सलार ने पूछा। इसी वक्त अफनान अंदर दाखिल हुआ। साइम ने अंदर जाने से पहले चेहरा ढांप लिया था। क्या बात है? साइम ने पूछा तो आयशा लड़की ने इसको घूरा। आप लोग अपना चेहरा नहीं दिखा सकते क्या? आयशा बोली। साइम ने एक आईब्रो टुकाई। क्यों? सलार तेज लहजे में हुआ। मैं अपने मोहसिना का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो संभल कर बोली तो दोनों मुस्कुराए। तुम यहीं खड़ी रहो जब तक हम सबको से बाहर नहीं निकाल लेते, अरसल ने कहा तो वो चौंकी। सर, मुझे भी जाना है। वो मनमनाई और बाहर निकलने की कोशिश करी। इंस्पेक्टर अखनान शाह, इस पर नजर रखो, ये यहाँ से बाहर ना निकल पाए। अरसल शाह ने कड़कदार आवाज में कहा। अखनान ने फौरन इस पर रिवॉल्वर नहीं, वो घबरा गई।
بہت اس بام کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ سالار نے کہا تو سائم نے اس بام کو دیکھا۔ سالار یہ دیکھو اس جگہ چائنیز میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ذرا دیکھو۔ سائم نے کہا تو سالار نے بام پر نظر ڈالی۔ باس یہ بام کے نمبر اور 1 منٹ باس۔ سالار بولتے بولتے رکا، وہ آپس میں بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ او نو باس، یہ بام ڈیفیوز نہیں ہو سکتے، سالار نے پریشانی سے کہا، لیکن اگر اس کو گہرے پانی میں ڈال دو کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پانی میں اس کی پاور 80% کم ہو جاتی ہے۔ سالار نے فٹ چائنیز زبان میں لکھی بات بولی تو ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل سائم نے اس لڑکی کے اوپر بندے بام کو کھولنا شروع کیا۔ دوسرا بام ارسل کھولنے لگا۔ صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ ارسل کے چہرے پر پسینہ ٹپک کر زمین پر گرا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی، کیونکہ کمرے میں سخت تار تھا۔ آخرکار انہوں نے بام جو علیحدہ کر دیا۔ سالار نے تیسرا بام پکڑا۔ وہ تینوں باہر کی طرف بھاگے۔ 1 منٹ ارسل با، اخنان چیخا۔ ارسل رکا، یہ مجھے دے، اخنان نے کہا تو ارسل نے لامے سر ہلا، تب باہر بھاگا۔ آفیسر، اس کو سنبھالو۔ اخنان دھاڑ کر کہتا ایک آفیسر کی طرف گن اچھالتا باہر بھاگا۔ سب نے رشک سے اس آفیسر کو دیکھا جو اپنے بھائی کے پیچھے موت کے منہ میں بھاگ رہا تھا۔ ارسل نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بھاگتے اخنان کو غصے اور افسوس سے دیکھا۔ 2 منٹ رہ گئے تھے۔ آخرکار وہ ایک سوئمنگ پول کے سامنے پہنچے۔ اگلے ہی پل وہ تینوں بام اس میں پھینک چکے تھے۔ بام گرتے ہی ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا اور وہ سب اپنی جگہ سے ہل گئے۔ پانی 8 فٹ اوپر اٹھا۔ ارسل نے بھیگے چہرے کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ آج جو سب ہوا تھا بہت برا تھا۔ اخنان دوڑ کر ارسل کے گلے لگا۔ سائم اور سالار بھی ایک دوسرے کے گلے لگا۔ فواد اور وجدان دوڑ کر باہر آئے۔ سب جان کر ان چاروں کو گھور کر رہ گئے۔ لالے مجھے دیتے، وہ ایسے گھما کر پانی میں پھینکتا تاکہ وہ پھٹنا بھول جائے، وجدان بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ جب بم پھینک دے تو وہ تو سب سے پہلا کام پھٹنے کا ہی کرتا۔ ارسل اس کے بال بکاڑتا بولا، اندر کے بڑھاوا۔ او آئی سی، وجدان خود سے بولا۔ اب چلیں، سالار نے اس سے کہا۔ جی ضرور، وجدان مسکراتا کہتا، سوئمنگ پول کی طرف اندر جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب چیخے تو وہ کہکا لگا کر اندر بھاگا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ وہ کبھی کسی کو سیریس دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ گھر کے سیل کر کے وہاں سے نکل چکے تھے۔ آج کا مشن کامیاب رہا۔ اور جو یار دیر ہو رہی ہے، مہک نے اسما کو اٹھایا جو مزے سے سو رہی تھی۔ کمینی عورت اٹھ، علیشا چیخی تو وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں گھسی۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ سب تیاری مکمل رکھنا، پورے 4 بجے بارات نکل جانی ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، افتخار سائیں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ بابا سائیں ہمیں چھوڑ آئیں پولر تک، دعا نے کہا تو مسز آصف نے اس کو گھورا۔ پہلے سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، اماں سائیں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ اللہ جی، یہ پراٹھے نہیں کھانے میں نے، مہک نے منہ بسوڑا۔ نہیں ہوتی موٹی، کھا لے، اسما پراٹھا کھاتی بولی۔ موٹی کی بات نہیں ہے، بہت ہیوی ہے یہ، مہک نے کہا تو مسز شاہ نے اس کو دیکھا۔ 10 منٹ میں پراٹھا ختم ہو ورنہ میری جوتی میرے پاس ہے اور پارلر پہ نہیں جانے دوں گی، انہوں نے کہا تو مہک نے سڑا منہ بنایا۔ مسز شاہ اٹھ کر اندر گئیں۔ خزن سائیں، مہک نے اریان کو پکارا۔ اریان نے پراٹھا کھاتے اس کو دیکھا، یہ بھی کھا لو۔ مہک نے اس کی طرح پراٹھا بڑھایا تو وہ کندھے اچکا کر اس کو تھام گیا۔ آ رہی ہوں تمہاری ماں بتاتی ہوں اس کو، مسز حامد نے کہا تو مہک نے منہ بسوڑا۔ ہاں ضرور بتانا اس سوکھی ہوئی چڑیل کا، اریان پراٹھا کھاتے بولا تو سب ہنسے۔ جن کہیں کا، مہک کہتی ہے کٹاکٹ جوس کا گلاس چڑھ گئی۔ تائیں سائیں، اب تایا سائیں کو بھیج دینا واپسی پہ، مہک نے کہا مسز اظہار سے تو وہ سر ہلا گئیں۔ چلو بابا سائیں، دعا میں آصف سائیں کو مخاطب کیا۔ اریان تم چھوڑو بہنوں کو، آصف سائیں نے کہا تو اریان نے منہ بسوڑا۔ اسی وقت تھکے تھکے سے ارسل اور اخنان شاہ نے قدم رکھا، تھکن سے ان کے چہرے واضح تھے۔ السلام علیکم، وہ سب پر سلامتی بھیجتے وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں تھے تم لوگ، رات فنکشن سے غائب تھے، رومان سائیں نے پوچھا۔ یارو کیس آ گیا تھا، بہت ضروری تھا، ارسل نے 2 انگلی سے اپنا سر دباتے کہا۔ بھائی سر میں درد ہے کیا، مہک نے پوچھا تو اس نے ہونٹ بھیج کر بولا۔ مہک نے پوچھا تو اس نے ہاں بس ہلکا سا، وہ ہونٹ بھیج کر بولا۔ بیٹا پہلے نہا، مہک نے پوچھا تو اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ہاں بس ہلکا سا، وہ ہونٹ بھیج کر بولا۔ بیٹا پہلے نہا کر آؤ، میں اتنے ناشتہ تیار کرتی ہوں، پھر ناشتہ کر کے میڈیسن لے کر سو جانا تھوڑی دیر کے لیے، مسز آصف نے کہا۔ نہیں آنٹی، اپنے چاچو کا بیاہ ہے، 100 کام ہوں گے، ارسل نے مسکراتے کہا تو سب مسکرائے۔ نہ یار کوئی کام نہیں، تم آرام کر لو بس، فرحان نے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اخنان تم بھی جاؤ، مسز عامر نے کہا، لیکن وہ نیند کی وادیوں میں گھوم رہا تھا۔ یہ تو سو گیا، دعا نے کہا تو ارسل پیار سے اخنان کے ماتھے پر بال پیچھے کے۔ تم لوگ کہاں جا رہی ہو، ارسل کھڑا ہوتا بولا۔
پینٹ کروانے. اس سے پہلے وہ جواب دیتی اکنان نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کہا تو پورا لاج کہکوں سے گونج اٹھا. تو باز نہ آئی. اسامہ سعید نے ہنستے ہوئے کہا. وہ جاری اس کو خونخوار نظر سے گھورنے لگی تھی. میں تو چلا ورنہ انہوں نے یہی قتل کر دینا، اکنان کہہ کر اندر بھاگا. سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا. تو انہیں ناشتہ ٹھوس لیا تو ہم چلیں. دعا دانس پیس کر اریان سے پوچھا تو وہ اپنی بتی سے نکال گیا. چلو چلو وہ کہتا باہر نکلا. ان چاروں نے ان کو پیچھے کرنے کو ہے. حمزہ حیدر کی آنکھ کھلی. اس کو اپنے سر بھاری بھاری لگ رہا تھا. اس نے آنکھیں میچ کر سر پکڑا. حیدر میرا بچہ اٹھ گئے تم. جیسے سلمان نے جلدی اندر آئی. حیدر نے سرخ آنکھوں سے ان کو دیکھا. ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. ماما میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ ناشتہ تیار کریں. حمزہ نے سر پکڑ کر ان کو کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھی. سائم خان، فواد خان، سالار خان، وجدان خان اندر قدم لگا. وہ کل ہی رات وہیں ایک قریبی گیسٹ ہاؤس میں رک گئے تھے. اب دن کے 12 بجے وہ لوگ گھر لوٹے تھے. وہ فریش ہو کر سائم کے کمرے میں اکٹھے تھے. اتنے میں دروازے پر وجدان نے دروازہ کھولا تو سب سامنے کھڑی سائمہ خاتون، شان خان، ارشد خان کو دیکھ کر ٹھکے. سب زبردستی آتا. سائم نے ہنسی روکنے کے چکر اپنا نچلا تب کچلا. ساری رات کہاں تھے تم لوگ؟ آسماء خاتون نے پوچھا. وجدان نے منہ گرائی. ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. یہیں بستر پر تھے. وجدان کی معصومیت کے کہنے پر ان تینوں خانزادوں کے چہرے میں مسکان پڑی، جبکہ آسماء خاتون بلبلا کر رہ گئی. ارشد خان نے تیکھی نظر سے اس کو گرا. خان بابا آپ لوگ اندر آئے نا. فواد آگے بڑھ کر شان خان سے بولا. وہ تینوں اندر آئے. پھپھو جوتی باہر اتاریں، قالین گندا ہو جائے گا. سطح کا نفاست پسند سائم خان نے ان کو جوتوں میں اندر آنے سے روکا تو وہ بلبلا کر جوتی اتارتی اندر آئیں. سائم نے سکھ کا سانس لیا. یہ سب کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو چلو مان لیا تم لوگ ملک سے باہر تھے، لیکن اب ایسی کیا وجہ ہے جو تم لوگ شاید رات گھر نہیں آتے؟ ارشد خان نے پوچھا تو وہ اب نظریں جھکا گئے. خان بابا کام ہوتا ہے، کچھ واپسی پر دیر ہو جاتی ہے تو ہم وہیں گیسٹ ہاؤس پہ رک جاتے ہیں. سائم نے بات سنبھالی. اگر تم لوگ کی وجہ سے خان انٹرپرائز اچھا نہیں چل رہا ہوتا تو تم لوگوں کو میں سیدھا کرتا. ارشد خان نے کہا تو سب مسکرائے. آسماء خاتون نے پہلو بدلا. ہاں بھئی جو بھی بات ہے، ہمارے بچوں نے بزنس کو بہت اچھا سنبھالا ہوا ہے. شان خان نے فخریہ کہا تو سب مسکرائے. خان بابا یہ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. فواد ان کا ہاتھ چوم کر بولا تو انہوں نے نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں فواد خان کہ یہ میرے اللہ کا انعام ہے جو اس نے مجھے تم جیسے بیٹے سے نوازا. اگر آج تمہاری موریں یہاں آتی تو وہ بہت خوش ہوتی. سائم خان کے نم لہجے پر سب نے ہون پیچھے. فواد خان کا چہرہ سپاٹ ہوا. سائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بڑے خان بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ فواد لالا کا کام بھی سیٹ ہے، عمر بھی ہو گئی ہے، شادی نہ کر دیں ان کی. وجدان خان نے ارشد خان شان کے درمیان سرسی بیٹھتے بولا. دونوں نے اس کی حرکت اس کو گھورا. فواد نے دانت پیس کر اس کو دیکھا. ہاں فواد کیا کہتے ہو؟ شان خان نے مسکرا کر اسے پوچھا. وہ سیدھا کھڑا ہوں. سائم خان سے لاڑ خان نے صوفے پر بیٹھ کر فواد کا دیکھا. بولو فواد لالا کوئی پسند ہے تو بنا جھجک بتاؤ، میں ہوں نا. پھر سب کو خود کو گھورتے سے دانت نکال گئے. وجدان خان مسکرا کر بولا. پھر سب کو گھورتے دیکھ وجدان نکال گیا. میرا مطلب بڑے خان بابا ہے. وجدان بتی کی نمائش کرتے کہا تھا. شان نے مسکراتے ہوئے ارشد خان کو دیکھا جو خود ہی اپنے بیٹے کے بعد وہ مسکرا رہے تھے. نہیں بابا مجھے بھی شادی نہیں کرنی، فواد نے کہا تو سائم اور سلام مسکرائے. وجدان نے آنکھیں بڑی کی آئی بروز مانی کے اشارے کرنے لگا. فواد نے غصے سے اس کو دیکھا. بیٹا فواد تمہاری عمر میں تمہارا باپ بن چکا تھا، ایک تم ہو. شان خان مسکرا کر کہا تو فواد نے چہرہ دکھایا. تو بڑے خان بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فواد لال بغیر شادی کے بن جائے یا پھر گول پر چڑھ کر لے؟ وجدان تھوڑی پر انگلی رکھی پر سوچ لہجے میں بولا تو شان خان ارشد خان سے پٹائے، جبکہ آسماء خاتون اس کی باتوں پر کانوں کو ہاتھ لگائے. فواد کا چہرہ سرخ ہوا. میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ وجدان نے کہا. سائم اور سلاح کا بھرپور قہقہ گونجا. میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ وجدان اب ان کے چہرے کی طرف دیکھتا بولا. ارشد خان نے دانت کھنچائے. تمہیں میں بتاتا ہوں تم نے صحیح کیا ہے غلط. فواد خطرناک تیور لیے بولا تو وجدان خان نے اس کے تیور دیکھ کر گلٹی نیچے اتاری. بڑے خان بابا بچاؤ، اپنے بیٹے کی شادی کرو، ان کو بیوی ہی ان کو زنجیر باندھے گی. وجدان چیختا ہوا باہر بھاگا. فواد اس کے پیچھے دوڑ لگائے. اندر سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، جبکہ آسماء خاتون نے سب کو ایک نظر دیکھا اور جھٹکے سے باہر نکلی.